اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ مائدہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 32 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 33 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، انما بہرحال یہی جزا ہے، سزا ہے، الذین وہ لوگ جو یحاربون جنگ کرتے ہیں، لڑتے ہیں، اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے۔ بہرحال یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں۔ یسعون سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، دوڑتے پھرتے ہیں، فی الارض فی میں الارض زمین میں، ملک میں، فساد کرنے کے لیے، یقتلوا قتل کر دیے جائیں، او یسلبوا سولی دیے جائیں، او یا تقطع کاٹے جائیں، ایدیہم ایدی ہاتھہم ان کے ہاتھ، و ارجلہم اور ارجل پیر، رجل کی جمع ہے ارجل، ہم ان کے پیر، من سے خلاف ایک دوسرے کے خلاف، ان کے ہاتھ اور پاؤں ایک دوسرے کے مخالف میں کاٹ دیے جائیں، او ینفو ملک بدر کر دیے جائیں، نکال دیے جائیں، من الارض من سے الارض زمین، ملک سے نکال دیے جائیں، ذالک یہ، لہم کے لیے، ہم ان کے لیے، خزی رسوائی ہے، فی دنیا فی میں دنیا میں، ولہم کے لیے، ہم اور ان کے لیے، فی الآخرت فی میں آخرت عذاب عظیم عذاب ہے بڑا، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، یہی سزا ہے ان لوگوں کی جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، یسعون فی الارض فسادا زمین میں فساد کرنے کی سعی کرتے پھرتے ہیں، ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم، کہ ان کو قتل کر دیا جائے، یا انہیں سودلی دی جائے، یا پھر ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالفت میں کاٹے جائیں، من خلاف ایک دوسرے کی مخالفت میں کاٹے جائیں، اور ینفو من الارض، یا پھر زمین سے ملک بدر کر دیے جائیں، ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے دنیا کی رسوائی ہے، ولہم فی الآخرت عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کریں اور ملک میں فساد کرنے کو دوڑتے پھریں، ان کی یہی سزا ہے کہ قتل کر دیے جائیں، یا سولی چڑھا دیے جائیں، یا ان کے ایک طرف کے ہاتھ اور ایک طرف کے پاؤں کاٹ دیے جائیں، یا ملک سے نکال دیے جائیں، یا تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب تیار ہے۔ الا الذین تابوا، الا مگر، الذین وہ لوگ جو تابوا توبہ کی، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، من سے قبل پہلے، ان کے تقدروا تم قابو پالو، علیہم علی پر، ہم ان پر، فعلموا پس علموا تم جان لو، ان کے اللہ غفور الرحیم، غفور بخشنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ الا الذین تابوا مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، من قبل ان تقدروا اس سے پہلے کہ تم انہیں قابو پالو، تم انہیں پکڑ لو، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، بس جان لو کہ اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ہاں جن لوگوں نے اس سے پیشتر کے تمہارے قابو میں آ جائیں توبہ کر لی، تو جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تفسیر کی طرف دیکھیے۔ یحاربون اللہ ورسولہ، محاربہ
کہ معنی حکم کے خلاف کرنے کے ہیں، برعکس کرنا، مخالفت پر تل جانا، اسے محاربہ کہتے ہیں۔ کوئی کسی کی مخالفت پر آ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ مراد اس سے کفر، ڈاکہ زنی، زمین میں شورش و فساد اور طرح طرح کی بدامنی پیدا کرنا ہے۔ یہاں تک کہ سلف نے یہ بھی فرمایا کہ سکے کو توڑ دینا بھی زمین میں فساد مچانا ہے۔ قرآن کی ایک اور آیت میں ہے، جب وہ کسی اقتدار کے مالک ہو جاتے ہیں تو فساد پھیلا دیتے ہیں اور کھیت اور نسل کو ہلاک کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ آیت مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ اس میں یہ بھی ہے کہ جب ایسا شخص ان کاموں کے بعد مسلمانوں کے ہاتھوں میں گرفتار ہونے سے پہلے ہی توبہ کر لے تو پھر اس پر کوئی مواخذہ نہیں، برخلاف اس کے کہ اگر مسلمان ان کاموں کو کرے اور بھاگ کر کفار میں جا ملے تو حد شرعی سے آزاد نہیں ہوتا۔ ابن عباس فرماتے ہیں یہ آیت مشرکوں کے بارے میں اتری ہے، پھر ان میں سے جو کوئی مسلمان کے ہاتھ آ جانے سے پہلے توبہ کر لے تو جو حکم اس پر اس کے فعل کے باعث ثابت ہو چکا ہے وہ ٹل نہیں سکتا۔ حضرت ابی سے مروی ہے کہ اہل کتاب کے ایک گروہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاہدہ ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے اسے توڑ دیا اور فساد مچا دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اختیار دیا کہ اگر آپ چاہیں تو انہیں قتل کر دیں، چاہیں تو الٹے سیدھے ہاتھ پاؤں کٹوا دیں۔ حضرت سعد فرماتے ہیں یہ حروریہ خوارج کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ صحیح یہ ہے کہ جو بھی اس فعل کا مرتکب ہوا ہو اس کے لیے یہ حکم ہے، چنانچہ بخاری و مسلم میں ہے کہ قبیلہ عقل کے 8 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے ان سے فرمایا اگر تم چاہو تو ہمارے چرواہوں کے ساتھ چلے جاؤ، اونٹوں کا دودھ اور پیشاب تمہیں ملے گا۔ چنانچہ یہ گئے اور جب ان کی بیماری جاتی رہی تو انہوں نے ان چرواہوں کو مار ڈالا اور اونٹ لے کر چلتے بنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے صحابہ کو ان کے پیچھے دوڑایا کہ انہیں پکڑ لائیں۔ چنانچہ یہ گرفتار کیے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے، پھر ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے اور آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری گئیں اور دھوپ میں پڑے ہوئے تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ مسلم میں ہے، صحیح مسلم میں، یا تو یہ لوگ عقل کے تھے یا ارینا کے، یہ پانی مانگتے تھے لیکن انہیں پانی نہ دیا گیا، ان کے زخم دھوئے گئے، انہوں نے چوری بھی کی تھی، قتل بھی کیا تھا، ایمان کے بعد کفر بھی کیا تھا اور اللہ اور رسول سے لڑتے بھی تھے۔ انہوں نے چرواہوں کی آنکھوں میں گرم سلائیاں بھی پھیری تھی۔ مدینے کی آب و ہوا اس وقت درست نہ تھی، سرسام کی بیماری تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے 20 انصاری گھوڑے سوار بھیجے تھے اور ایک کھوجی تھا جو نشان قدم دیکھ کر رہبری کرتا جاتا تھا۔ موت کے وقت ان کی پیاس کے مارے یہ حالت تھی کہ زمین چاٹ رہے تھے، انہی کے بارے میں یہ آیت اتری ہے۔ ایک مرتبہ حجاج نے حضرت انس سے سوال کیا کہ سب سے بڑی اور سب سے سخت سزا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو دی ہو تم بیان کرو، تو اس نے یہ واقعہ بیان فرمایا۔ تو اس میں یہ بھی ہے کہ یہ لوگ بحرین سے آئے تھے، بیماری کی وجہ سے ان کے رنگ زرد پڑ گئے تھے اور پیٹ بڑھ گئے تھے، تو آپ نے انہیں فرمایا کہ جاؤ اونٹوں میں رہو اور ان کا دودھ اور پیشاب پیو۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ حجاج نے تو اس روایت کو اپنے مظالم کی دلیل بنا لی، تب تو مجھے سخت ندامت ہوئی کہ میں نے اس سے یہ حدیث کیوں بیان کی۔ اور روایت میں ہے کہ ان میں سے 4 شخص تو ارینا قبیلے کے تھے اور 3 عقل کے تھے، یہ سب تندرست ہو گئے تو یہ مرتد بن گئے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ راستے بھی انہوں نے بند کر دیے تھے اور زناکار بھی تھے۔
جب یہ آئے تو اب سب کے پاس بوجہ فقیری پہننے کے کپڑے تک نہ تھے، یہ قتل و غارت کر کے بھاگ کر اپنے شہر کو جا رہے تھے۔ حضرت جریر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنی قوم کے پاس پہنچنے والے تھے جو ہم نے انہیں جا لیا۔ وہ پانی مانگتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اب تو پانی کے بدلے جہنم کی آگ ملے گی۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ آنکھوں میں سلائیاں پھیرنا اللہ کو پسند نہیں آیا۔ یہ حدیث ضعیف اور غریب ہے، لیکن اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو لشکر ان مرتدوں کے گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا ان کے سردار حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ہاں، اس روایت میں یہ فکرہ بالکل منکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیرنا مکروہ رکھا، اس لیے کہ صحیح مسلم میں یہ موجود ہے کہ انہوں نے چرواہوں کے ساتھ بھی یہی کیا تھا، بس یہ اس کا بدلہ اور ان کا قصاص تھا، جو انہوں نے ان کے ساتھ کیا تھا وہی ان کے ساتھ کیا گیا، واللہ اعلم۔ روایت میں ہے کہ یہ لوگ بنو فزارہ کے تھے اور واقعے کے بعد حضور نے یہ سزا ان کو دی۔ اب درمیان میں جو ہے وہ کچھ تفصیل ہے، لیکن ہم دوسری والی آیت کی تفسیر ٹائم کی کمی کی وجہ سے کرتے ہوئے سبق کو مکمل کریں گے۔ اب دیکھیے کہ اس آیت میں جو ہے کہ یا تو ان کو قتل کیا جائے گا یا سولی چڑھایا جائے گا یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالفت میں کاٹے جائیں گے، تو کیا ایک ہی شخص کو یہ ساری سزائیں دی جائیں گی؟ تو یہ اس شخص کے گناہ کے اوپر ہوگا کہ جس طرح ڈاکو ہے کہ اس نے صرف ڈاکہ ڈالا ہے، یا اس نے قتل بھی کیا ہے، یا اس نے فساد مچانے کے لیے کتنا زیادہ گناہ، جتنا بڑا اس کا گناہ ہوگا، جس قدر اس نے گناہ کیے ہوں گے اس قدر اس کو سزائیں بھی دی جائیں گی۔ اگلی آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پالو، ان کا حکم کیا ہے؟ ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ قبیلہ مراد کا ایک شخص حضرت موسیٰ اشعری کے پاس کوفہ کی مسجد میں، جہاں کے یہ گورنر تھے، ایک فرض نماز کے بعد آیا اور کہنے لگا اے امیر کوفہ، فلاں بن فلاں مرادی قبیلے کا ہوں، میں نے اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی لڑی، زمین میں فساد کی کوشش کی، لیکن آپ لوگ مجھ پر قدرت پائیں اس سے پہلے میں تائب ہو گیا، اب میں آپ سے پناہ حاصل کرنے والے کی جگہ پر کھڑا ہوں۔ اس پر حضرت ابو موسیٰ کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے لوگو، تم میں سے کوئی اب اس توبہ کے بعد اس سے کسی طرح کی لڑائی نہ کرے، اگر یہ سچا ہے تو الحمدللہ، اور یہ جھوٹا ہے تو اس کے گناہ ہی اسے ہلاک کر دیں گے۔ یہ شخص ایک مدت تک تو ٹھیک ٹھاک رہا، لیکن پھر بغاوت کر گیا، اللہ نے بھی اس کے گناہوں کے بدلے اسے غارت کیا اور یہ مار ڈالا گیا۔ علی نامی ایک اسدی شخص نے بھی گزرگاہوں میں دہشت پھیلا دی، لوگوں کو قتل کیا، مال لوٹا، بادشاہ، لشکر اور رعایا نے ہر چند اسے گرفتار کرنا چاہا، لیکن یہ ہاتھ نہ لگا۔ ایک مرتبہ یہ جنگل میں تھا، ایک شخص کو قرآن پڑھتے سنا اور وہ اس وقت یہ آیت تلاوت کر رہا تھا، قل یا عبادی الذین اسرفوا۔ یہ اسے سن کر رک گیا اور اس سے کہا اے اللہ کے بندے، یہ آیت مجھے دوبارہ سنا۔ اس نے پھر پڑھی، اللہ کی اس آواز کو سن کر وہ فرماتا ہے اے میرے گناہگار بندو، تم میری رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، میں سب گناہوں کو بخشنے پر قادر ہوں، میں غفور و رحیم ہوں۔ اس شخص نے جھٹ سے اپنی تلوار میان میں رکھ کر لی، اسی وقت سچے دل سے توبہ کی اور صبح کی نماز سے پہلے مدینے پہنچ گیا، غسل کیا، مسجد نبوی میں نماز صبح جماعت کے ساتھ ادا کی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو لوگ بیٹھے تھے انہی میں ایک طرف یہ بھی بیٹھ گیا۔ جب دن کا اجالا ہوا تو لوگوں نے اسے دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ تو سلطنت کا باغی، بہت بڑا مجرم اور مفرور شخص علی اسدی ہے۔ سب نے چاہا کہ اسے گرفتار کر لیں۔ اس نے کہا سنو بھائیو، تم مجھے گرفتار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ مجھ پر تمہارے قابو پانے سے پہلے ہی میں توبہ
کر چکا ہوں، بلکہ توبہ کے بعد خود تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا یہ سچ کہتا ہے، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر مروان بن حکم کے پاس لے چلے۔ یہ اس وقت حضرت معاویہ کی طرف سے مدینے کے گورنر تھے۔ وہاں پہنچ کر فرمایا کہ یہ علی اسدی ہیں، یہ توبہ کر چکے ہیں، اس لیے اب تم انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ چنانچہ کسی نے اس کے ساتھ کچھ نہ کیا۔ جب مجاہدین کی ایک جماعت رومیوں سے لڑنے کے لیے چلی تو ان مجاہدوں کے ساتھ یہ بھی ہو لیے۔ سمندر میں ان کی کشتی جا رہی تھی کہ سامنے سے چند کشتیاں رومیوں کی آ گئیں۔ یہ اپنی کشتی میں سے رومیوں کی گردنیں مارنے کے لیے ان کی کشتی میں کود گئے۔ ان کی آبدار خارا شگاف تلوار کی چمک کی تاب رومی نہ لا سکے اور نامرادی سے ایک طرف کو بھاگے۔ یہ بھی ان کے پیچھے اسی طرف چلے۔ چونکہ سارا بوجھ ایک طرف ہو گیا اس لیے کشتی الٹ گئی، جس سے وہ سارے رومی کفار ہلاک ہو گئے اور حضرت علی اسدی بھی ڈوب کر شہید ہو گئے۔ اللہ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ یہ ہے آج کے سبق کا خلاصہ۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔